ویسے اب چھپانے کو رہ کیا گیا ہے؟ مہرو نے اپنے کان سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ آج تو کس لیے اتنی خوش نظر آ رہی ہے یہ تو بتا۔ آج میرے باپ نے میرا باپ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ آج مجھے ان کے سینے سے لگ کر کس قدر سکون ملا، کس قدر تحفظ کا احساس ہو، تجھے کیا بتاؤں۔ میرے باپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہر قیمت پر اور ہر صورت میں رامش کا ساتھ دیں گے، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تیرا شکر ہے، یہ سن کر تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب بتا میرے بابا کیسے ہیں؟ تیرے بابا بہت بہت گریٹ ہیں، پر میرا بھائی بھی کسی سے کم نہیں، وہ شرارت امیز لہجے میں بولی۔ اچھا چل تو کہتی تو مان لیتی ہوں، آرزو نے ہنستے ہوئے کہا۔ رامش خیال واقعی کسی سے کم نہ تھا۔ اس نے اپنے تایا کی بیٹی سے شادی سے انکار کر کے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ راجہ وقار نے اسے سدا کنوارا رہنے کی ہدایت کی تھی، ورنہ دوسری صورت میں اسے اپنی موت کو گلے لگانا ہوگا۔ اس نے اپنے تایا کے چیلنج سے بڑی مردی سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کو جب مہرو نے آرزو سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیا اور بتایا کہ کمال رائے صاحب نے تمہیں تنہا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ان کی طاقت دگنی ہو گئی اور اس کی طاقت سہ گنی۔ کمال رائے اکیلے تو نہ تھے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، دو وہ ہوئے، اس طرح اس کے ماموں تھے، اس طرح سے 3 سہارے مل چکے تھے۔ اب تو وہ ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار تھا۔ اب ہر چیز سامنے آ چکی تھی، صاف اور واضح تھی، اب کسی قسم کی رکاوٹ نہ تھی۔ کمال رائے چاہتا تھا کہ اس رشتے کو مضبوط کر لیا جائے۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ منگنی کر لی جائے، دوسری صورت یہ تھی کہ نکاح کر لیا جائے۔ آرزو بھی چھوٹی تھی، اس لیے وہ اس کی رخصتی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ BA کر لینے کے بعد وہ اس کو ودا کرے۔ ابھی 2-3 سال کا عرصہ پڑا تھا۔ منگنی یا نکاح کر کے وہ اپنی ماں نفیسہ بیگم کے کنبے والوں کے منہ بند کر دینا چاہتا تھا۔ ہر شخص آرزو کے رشتے کی خواہش دل میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کی منگنی کی خبر ملتے ہی ہر طرف سناٹا پھیل جاتا۔ اس طرح کمال رائے بھی آنے والے الٹے سیدھے رشتوں سے محفوظ ہو جاتا۔ رامش خیال سے رشتے کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ تھا۔ ظاہر ہے اس رشتے کو اناؤنس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمال رائے اپنے ماموں کو رامش خیال کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کس دادا کا پوتا ہے۔ ویسے بھی رشتے کو راز میں رکھنا تھا کہ رخصتی سے پہلے یہ بات راجہ وقار تک نہ پہنچ جائے۔ کمال رائے نے سوچا تھا کہ منگنی یا نکاح کرتے وقت وہ رامش خیال کا فیملی بیک گراؤنڈ کسی کو نہیں بتائے گا، خصوصاً اپنے لوگوں کو، اپنی ماں کو بھی نہیں۔ اس طرح 2-3 سالوں میں جانے حالات کیا سے کیا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے راجہ وقار کسی فرشتہ اجل کو پسند آ جائے۔ ویسے یہ خواہش پوری ہونی اتنی آسان نہ تھی۔ ایسے لوگ اتنی جلدی رائے ملک عدم نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کی رسی روز بروز تراس ہوتی رہتی ہے، پھر اچانک ہی اس رسی کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ لیکن کمال رائے کو یقین تھا کہ راجہ وقار اتنی جلدی مرنے والوں میں سے نہیں۔ کمال رائے نے رامش خیال کے ماموں سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے نکاح پر اصرار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ بے شک اس رشتے کو جہاں تک ممکن ہو سکے گا چھپایا جائے گا، لیکن اس طرح کی باتیں زیادہ عرصے چھپی نہیں رہتی۔ جب راجہ وقار کو معلوم ہوگا کہ رامش کا نکاح ہو گیا ہے تو اس پر اوس پڑ جائے گی، وہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جائے گا، اور اگر اسے یہ معلوم ہوگا کہ رامش کی کہیں منگنی ہوئی ہے تو وہ اس منگنی کو تڑوانے کی سر توڑ کوشش کرے گا۔ ماموں رشید کی یہ رائے بڑی حد تک معقول تھی۔ کمال رائے اپنی تئیں بھی یہی چاہتا تھا۔ نکاح کی صورت میں اس کے اپنے لوگ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جاتے، ورنہ منگنی کی صورت میں تو شور اٹھنے کا ہر وقت احتمال رہتا۔ بس پھر کیا تھا، اتفاق رائے ہونے کے بعد طے یہ ہوا کہ اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو آرزو اور رامش کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیا جائے۔ نکاح ہونے میں ابھی 25 دن باقی تھے۔ آرزو نرم گداز تکیوں پر سر رکھے ایک شعری مجموعے کا مطالعہ کر رہی تھی کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون کی آواز سن کر وہ بے اختیار چونک پڑی۔ وہ شعری مجموعے میں اتنی گم تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کی خبر نہ رہی تھی۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھ کر ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر ریسیور اپنے کان سے لگا کر دھیرے سے کہا، ہیلو، کیا کر رہی ہو چندہ؟ ادھر سے آواز آئی، اچھا یہ تو ہے مہرو، یار تو نے تو ڈرا ہی دیا۔ میں بڑے سکون سے شاعری میں گم تھی کہ تیرے فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا ہی دیا۔ اور سنا تو کیسی ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن میرے آس پاس کے لوگ کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں، لوگوں کو کیا ہوا؟ آرزو نے ہنستے ہوئے کہا، کہتے ہیں بات کراؤ۔ وہ بولی، میں سمجھی نہیں تو کس کی بات کر رہی ہے؟ اوفو بھائی، بڑی مصیبت ہے، مجھے تو ہر طرف معصومین سے واسطہ پڑا ہے، نکاح سر پر ہے اور اجنبیت کا یہ عالم ہے۔ اچھا آپ سمجھی تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ آرزو بولی، آپ تو سمجھ گئی ہے تو لے سنبھال اپنے ان کو، میں ریسیور دے رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آرزو نے کہا، لے بھائی بات کریں۔ آرزو کو مہرو کی آواز سنائی دی، آپ اطمینان سے بات کریں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک گہرے سانس کی آواز آرزو کی سماع سے ٹکرائی، پھر جیسے کوئی بہت دور سے بولا، ہیلو آرزو، جی میں بول رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ آرزو نے اپنے لہجے کو شگفتہ بنا کر کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کی آواز سن کر کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، ایک بات بتائیے،
کیا آپ کی یادداشت خاصی خراب ہے؟ آرزو نے عجیب سوال کیا۔ جی نہیں تو، میری یادداشت کا کوئی جواب نہیں، رامش خیال نے سادگی سے جواب دیا۔ پھر یہ فون مہرو سے کیوں ملواتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، آپ کو میرا ٹیلی فون نمبر یاد نہیں رہتا کیا؟ آپ کا نمبر تو میرے دل پر نقش ہے، اگر کوئی بے ہوشی میں بھی پوچھے گا تو صحیح بتا دوں گا، وہ بولا۔ آئندہ مجھے فون کریں تو بغیر آپریٹر کی مدد کے کیجیے گا۔ آرزو ہنسی۔ اوکے، ایسا ہی ہوگا۔ رامش خیال کے لہجے میں خوشی تھی۔ اور سنائیں؟ آرزو نے حوصلہ افزا انداز اختیار کیا۔ کسی دن سمندر پر چلیں؟ رامش خیال نے ایک دم چھلانگ لگائی۔ اس نے کچھ زیادہ ہی حوصلہ پکڑ لیا۔ ہاں، سمندر پر جانے کو تو میرا بھی جی چاہتا ہے، لیکن اس سلسلے میں پہلے بابا سے بات کرنا ہوگی۔ انہوں نے اجازت دے دی تو پھر پروگرام طے کر لیں گے۔ پھر آج ہی بات کر لیں بابا سے، وہ بے قرار ہو کر بولا۔ یہ نیک کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں بابا کے موبائل کا نمبر دے دیتی ہوں، آپ بات کر لیں۔ ان سے کہیں کہ آرزو کو سمندر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا ارادہ ہے؟ مجھے بابا سے ڈانٹ پڑوانا چاہتی ہو؟ ہاں، چاہتی تو یہی ہوں، لیکن وہ اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو ایک لفظ بھی نہ کہیں گے۔ اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو آپ کو ڈانٹ پڑتی۔ مجھے آخر ڈانٹ پڑوانا کیوں چاہتی ہو؟ ایسے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں کیسا ہوں؟ بزدل، آرزو نے بڑے تیکھے لہجے میں کہا اور کھٹاک سے رسیور رکھ دیا۔ کمال رائے نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں سمندر پر جانے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ بغیر گارڈوں کے نہ جائیں اور گارڈوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ کمال رائے نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں کسی پبلک پلیس پر اکٹھے نظر آئیں۔ ایک تو ان کی جوڑی چاند سورج کی تھی، چمکتی دمکتی، کسی کو نظر نہ لگے۔ دوسرے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ راجہ وقار کے کسی بندے کی ان پر نظر پڑے، لیکن وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی خوشی میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالے۔ اس لیے اللہ کا نام لے کر دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ چلتے وقت انہوں نے فردن مہرو سے بھی اصرار کیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ خواہ مخواہ ان دونوں کے درمیان بور ہوگی۔ خیر، ان دونوں کے ساتھ وہ بور کیا ہوتی بھلا؟ ایک طرف اس کی دوست تھی، دوسری طرف بھائی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ کباب میں ہڈی نہ بنے۔ دونوں سمندر کو کھل کر انجوائے کریں۔ دونوں سیکیورٹی گارڈ دیوار پر مستعد بیٹھے تھے اور وہ دونوں سمندر کی طرف دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ دیوار سے سمندر کافی دور تھا، ادھر اب پبلک بھی کم تھی۔ ایک دو فیملیاں سمندر کی لہروں سے کھیلتی دکھائی دے رہی تھیں۔ رامش خیال اسے دیکھتا ہوا چل رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر بار بار مسکراہٹ کھیل جاتی تھی۔ بلاخر آرزو سے رہا نہ گیا، پوچھ بیٹھی، آخر اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو جتنا مسکراتا ہے وہ اتنا ہی غمزدہ ہوتا ہے۔ ارے غمزدہ ہو میرے دشمن، میں تو اس وقت خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھ رہا ہوں۔ خوش قسمت یا بے وقوف؟ آرزو نے ایسے ہی چھیڑا۔ ہاں، بے وقوف ہی کہنا چاہیے، تمہارے ساتھ جو چل رہا ہوں۔ رامش خیال کو جانے یہ جواب کیسے سوچ گیا۔ آرزو چلتے چلتے فوراً رک گئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے رامش کو دیکھا اور بولی، اچھا، ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں؟ ایک خبردار جو مجھے بلی کہا، میں بلا ہوں؟ تو پھر آپ دونوں ٹانگوں پر کیوں کھڑے ہیں؟ 4 ہاتھ پیروں پر چھلانگ لگائیے نا۔ میں تیار ہوں، بشرطے کہ بلی بھی ایسا کرنے پر راضی ہو۔ اچھا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آرزو خود بخود راہ راست پر آ گئی۔ خوش قسمتی کی بات کر رہے تھے۔ آرزو، سچی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے۔ حالم میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ خواب ہے، بس کسی پل آنکھ کھل جائے گی اور میرے تایا اپنی لڑکی کو میرے سامنے لے کر کھڑے ہوں گے۔ اچھا، تو یوں کہیں شکیلہ یاد آ رہی ہے؟ مہرو ٹھیک کہتی ہے۔ مہرو ٹھیک کہتی ہے؟ یہ مہرو اچانک کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ وہ کہتی ہے بعض اوقات آرزو سے بات کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بکواس کرتی ہے وہ، آپ اس کی باتوں میں نہ آ جائیے گا، جانے وہ آپ کو الٹی سیدھی پٹی پڑھا دے۔ اچھا ہاں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کیا کہہ رہا تھا بھول گیا۔ آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ رامش خیال کی آرزو۔ رامش یہ کہہ کر زور سے ہنسا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سمندر کی لہروں کی طرف بڑھا۔ پھر وہ دونوں پانی میں کافی دور تک چلے گئے۔ اس حسین جوڑی کو دیکھ کر سمندر بڑی گرم جوشی سے ان کی طرف بڑھا۔ ایک بڑی لہر آئی اور وہ دونوں کمر تک بھیگ گئے۔ آرزو کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ وہ تو رامش خیال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، ورنہ امکان تھا کہ وہ نیچے گر جاتی۔ جب لہر واپس گئی تو آرزو کو اپنے دائیں پاؤں میں کوئی چیز لپٹی محسوس ہوئی۔ پانی ابھی اس کے پاؤں تک تھا، اس لیے وہ دیکھ نہ سکی کہ کیا چیز ہے۔ جیسے ہی پانی کم ہوا اس نے گھبرا کر اپنا پاؤں اوپر اٹھایا تو رامش خیال اس کے پاؤں کی طرف دیکھ کر کانپ گیا۔ اس کے پاؤں میں زرد رنگ کا ایک پتلا سا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ آرزو، سانپ؟ رامش خیال کی ایک دم سٹی گم ہو گئی، لیکن آرزو قطعاً پریشان نہ ہوئی۔ اس نے ٹانگ اٹھائے ایک نظر اس سانپ کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اسے منہ کے قریب سے پکڑ لیا، پھر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی چکنی چیز کی طرح آسانی سے کھنچ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔
وہ کوئی 2-2.5 فٹ لمبا سانپ تھا۔ آرزو نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس سارے منظر کو رامش خیال نہیں دیکھ سکا۔ اس نے آرزو کی ٹانگ سے سانپ کو لپٹا دے کر دیوار کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اور سانپ سانپ چلا کر دیوار پر بیٹھے گارڈوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ گارڈ ان دونوں ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں رامش خیال کے شور مچانے کی آواز آئی، وہ دیواروں سے چھلانگ لگا کر سمندر کی طرف دوڑ پڑے۔ رامش خیال انہیں آتا دیکھ کر پھر واپس پلٹا۔ اب اس کے سامنے ایک نیا ہی منظر تھا۔ اتنی دیر میں آرزو سانپ کو ٹانگ سے کھینچ کر گلے میں ڈال چکی تھی اور وہ قطعاً خوفزدہ نہیں تھی، بڑے آرام سے کھڑی تھی۔ ارے آرزو، یہ کیا کر رہی ہو؟ سانپ کو گلے سے نکال پھینکو، کاٹ لے گا۔ رامش خیال بے اختیار چلایا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ مسکرا کر بولی۔ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، یہ ایک بے ضرر سانپ ہے۔ بے ضرر صحیح، پر سانپ تو ہے، اسے گلے سے نکال پھینکو۔ آپ ادھر آئیں، اسے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیں۔ میں تو کبھی نہیں پکڑوں گا۔ رامش خیال اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ نے گارڈوں کو بلا وجہ آواز دے لی، وہ بیچارے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کو خطرہ تھا، میں انہیں بھی نہ بلاتا۔ رامش خیال نے کہا، اچھا آپ ان گارڈوں کو واپس کریں، میں اس سانپ کو سمندر میں پھینکتی ہوں۔ یہ کہہ کر آرزو نے اس سانپ کو گردن سے رسی کی طرح کھینچا اور جاتی ہوئی لہروں کی طرف اچھال دیا۔ چند لمحوں بعد اس سانپ کا پتہ بھی نہ چلا کہ وہ کدھر گیا۔ کیا ہوا سر؟ ایک گارڈ رامش خیال کے نزدیک آ کر بولا۔ بی بی کے پاؤں میں ایک سانپ لپٹ گیا تھا، انہوں نے پکڑ کر ٹانگ سے چھڑایا اور دوبارہ سمندر میں پھینک دیا، رامش خیال نے بتایا۔ رامش خیال کے بتانے پر گارڈوں کو کچھ یقین آیا، کچھ نہ آیا۔ دونوں نے آرزو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ دونوں اطمینان سے واپس جا کر دیوار پر بیٹھیں، ہم دونوں اندھیرا ہونے سے پہلے گاڑی پر پہنچ جائیں گے، آرزو نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ جی بہتر بی بی، ایک گارڈ نے کہا، اور پھر وہ دونوں واپسی کے لیے مڑ گئے۔ آپ کو سانپ سے بہت ڈر لگتا ہے؟ آرزو نے رامش خیال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سانپ سے کس کو ڈر نہیں لگتا؟ رامش خیال نے سوال کیا۔ مجھے نہیں لگتا، آرزو نے ہنس کر کہا۔ آپ نے اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا؟ مجھے حیرت ہے۔ حیرت کی کوئی بات نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح چہرہ شناس بندے کا چہرہ دیکھ کر اس کے اچھے برے ہونے کا کسی حد تک اندازہ کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جب میں کسی سانپ کو دیکھتی ہوں تو جان جاتی ہوں کہ اس میں کتنا زہر ہے، یہ بندے کو کس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خطرناک سانپ کو میں جھٹکا دے کر مار سکتی ہوں۔ آرزو نے یہ کہہ کر اچانک رامش خیال کی طرف دیکھا تو اس کی چمکتی آنکھوں کی تاب نہ لا سکا، اس نے گھبرا کر اپنا رخ پھیر لیا۔ آرزو مسکرا کر رہ گئی۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی لیکن آواز اس کے حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی اس کے حلق سے چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی آرزو کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں ڈر کر چیخی تھی۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ کمال رائے نے بھی سن لی تھی۔ کمال رائے کا بیڈ روم آرزو کے بیڈ روم سے ملحق تھا۔ کمال رائے بیڈ پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے چیخ کی آواز سنی، وہ فوراً کتاب ایک طرف رکھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا اور آرزو کے بند دروازے پر زور سے دستک دی۔ آرزو کے ہوش و حواس بھی ابھی بحال نہیں ہوئے تھے۔ دستک کی آواز سن کر وہ مزید سہم گئی۔ پھر جب اس نے اپنے باپ کی آواز سنی جو اس کا نام لے کر پکار رہا تھا تو اس کے دل کو ڈھارس ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور فوراً بند دروازہ کھول دیا۔ کمال رائے فوراً اس کے کمرے میں آ گیا اور بولا، بیٹا یہ تمہاری چیخ کی آواز تھی؟ جی بابا، میں خواب میں ڈر گئی تھی۔ آرزو نے سچ بات بتا دی۔ ارے تم نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا؟ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے نزدیک ہی بٹھا لیا۔ باپ کو نزدیک پا کر اس کا دل ایک دم ہی مضبوط ہو گیا۔ وہ باپ کی تسلی کے لیے تھوڑا سا مسکرائی، پھر بولی، بابا میں خواب میں ایک دریا کے کنارے کھڑی ہوں، وہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی، وہ سب ایک قطار میں کھڑے ہیں، میں بھی اس قطار میں لگ جاتی ہوں۔ اب دریا پر ایک شخص کھڑا ہے جس نے سر سے پاؤں تک کالا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، تاکہ اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ جب میری باری آتی ہے تو میں اس کے نزدیک پہنچتی ہوں اور پانی پینے کی متمنی ہوں، لیکن وہ شخص پانی پلانے کی بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو میں خوفزدہ ہو کر چیختی ہوں۔ اپنا خواب سنا کر وہ چند لمحوں کو پھر پریشان ہو گئی۔ وہ آدمی کون ہے؟ اس کی کوئی شناخت نہیں ہوئی؟ کمال رائے نے پوچھا۔ نہیں، وہ سر سے پیر تک کالے لبادے میں ڈھکا ہوا ہے، البتہ وہ ایک قداور شخص ہے، آرزو نے بتایا۔ بابا یہ خواب آج میں نے تیسری مرتبہ دیکھا ہے۔ بالکل اسی طرح؟ کمال رائے نے سوال کیا۔ جی، آرزو نے جواب دیا۔ ہر مرتبہ چیختی ہو؟ نہیں بابا، اس خواب کو دیکھ کر خوف سے میری آنکھ ضرور کھلتی ہے، لیکن چیخی میں آج ہی ہوں، آرزو نے بتایا۔ یہ خواب کب سے دیکھ رہی ہو؟ میرا خیال ہے بابا کہ جب سے نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی ہے، آرزو نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ سن کر کمال رائے فکر مند ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اچھا تم پریشان مت ہو، صبح میں کسی سے اس خواب کے بارے میں معلومات کروں گا،
اب یہ بتاؤ کیا تم اکیلی سو جاؤ گی یا ستارہ کو اس کے کوارٹر سے بلواؤں؟ ارے نہیں بابا، اب آپ کی بیٹی اتنی ڈرپوک بھی نہیں، وہ ہنس کر بولی۔ آپ اطمینان سے جا کر سوئیے، میں اب نہیں ڈروں گی۔ دروازہ اندر سے لاک مت کرنا، کمال آئی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، وہ بولی، اور اگر ڈر محسوس ہو، نیند نہ آئے تو میرے کمرے میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ کمال آئی نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ جی اچھا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ کمال آئی دروازے کی طرف بڑھا۔ گڈ نائٹ بابا۔ وہ کمال رائے کے ساتھ دروازے تک آئی اور پھر اس نے دروازہ بند کر لیا، لیکن اندر سے لاک نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے کمرے میں لگی ہر لائٹ جلا دی۔ کمرہ ایک دم جگمگا گیا۔ پھر وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت رات کے 2:30 بجے تھے۔ جلد ہی اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ وہ لٹکتے پردے کے پیچھے سے پھسل کر قالین پر آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی ایک مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ جانی پہچانی خوشبو آرزو کی سانس میں شامل ہوئی تو اس نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھول لیا، تکیے سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر جب وہ کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی تو اس نے پیروں کی طرف سے بیڈ پر آتا ہوا اسے دیکھ لیا۔ وہ ایک سنہرا سانپ تھا، وہ رنتارو تھا۔ آرزو کو جاگتا دیکھ کر وہ اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے حسین چہرے پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ آرزو اس کی چمکیلی آنکھوں کے سحر میں آ گئی۔ وہ مسحور ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آرزو کی آنکھوں میں غبار سا بھرنے لگ گیا۔ اب وہ اس کے ریشمی جسم پر پھسل رہا تھا اور وہ اپنے آپ سے بے خبر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے ارد گرد کچھ آوازیں سنی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کئی چہرے اس پر جھکے ہوئے تھے۔ فوراً ہی ان چہروں کو نہ پہچان پائی۔ اول تو اسے ہوش آتے ہی یہ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ پھر اس نے کئی مرتبہ اپنی آنکھیں کھول کر غور سے اپنے اوپر جھکے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ ان میں ایک چہرہ اس کے باپ کا تھا۔ باپ کو پہچانتے ہی اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ بیٹا لیٹی رہو، کمال آئی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسے شدید چکر آ رہے تھے اور متلی کی سی کیفیت ہو رہی تھی۔ بی لے یہ پی لیں۔ ستارہ ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے دیکھ کر آرزو کی طرف لیمو کا پانی بڑھایا، لیکن وہ اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تب اس نے آرزو کا تھوڑا سا سر اوپر اٹھا کر گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی سی دیر میں اس کی طبیعت سنبھل گئی، لیکن اس کے چہرے پر جو زردی چھائی ہوئی تھی وہ دور نہ ہو سکی۔ کمال رائے اسے بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ اسے فوری طور پر اسپتال لے جانا چاہتا تھا، لیکن ستارہ نے اسے روک دیا تھا۔ اس نے کہا تھا مالک آپ پریشان نہ ہو، بی بی ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور پھر ستارہ نے بڑی مہارت سے اس کا علاج کیا تھا۔ لیمو کا پانی پیتے ہی وہ 2 منٹ میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ کمال رائے اس کیفیت کو رات کے خواب کا شخص نہ سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آرزو وہ ڈرونا خواب دے کر کچھ زیادہ ہی دل پر اثر لے گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی حسین بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ 3-4 دن کے بعد آرزو نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اس مرتبہ یہ خواب تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دکھائی دیا۔ یہ خواب اس نے رات کے بجائے دن میں دیکھا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتی تھی۔ نیند کے اس وقفے میں اسے یہ خواب دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دریا پر لائن میں کھڑی ہے۔ جب پانی پینے کا اس کا نمبر آتا ہے اور وہ اس کالے لبادے میں پوشیدہ شخص کے نزدیک پہنچتی ہے تو وہ چہرے پر پڑا ہوا کپڑا اچانک اٹھاتا ہے اور اسے اپنی گرفت میں لے کر کہتا ہے، یاد رکھنا تم میری ہو، کوئی اور بیچ میں آیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آرزو اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہوتا ہے۔ وہ سکتے کے عالم میں پڑی کافی دیر تک لمبے لمبے سانس لیتی رہتی ہے۔ جب اس کے حواس بحال ہوتے ہیں تو وہ کالے لباس والے شخص کے چہرے پر غور کرتی ہے، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آتا کہ اس کی شکل کیسی تھی۔ اس کے ذہن میں جانے یہ بات کیوں کر نقش ہو جاتی ہے کہ وہ رنتارو تھا، سنہرا سانپ۔ اس دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آرزو کالج گئی تھی۔ سروری کچن میں تھی۔ ستارہ ناشتے سے فارغ ہو کر سروری سے بولی، اماں میں بی بی کے کمرے کی صفائی کرنے جا رہی ہوں، جا اور بات سن، دیواریں وغیرہ اچھی طرح دیکھ لینا، کوئی جالا والا نہ لگا ہو۔ بی بی کو جالے دے کر غصہ آ جاتا ہے۔ سروری نے ستارہ کو ہدایت کی۔ اچھا اماں، ستارہ نے فرما برداری سے کہا اور پھر آرزو کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ دروازہ کھول کر ابھی کمرے میں گھسی ہی تھی کہ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ منظر ہی ایسا تھا۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا، لیکن ایسا اندھیرا نہ تھا کہ کوئی چیز صاف نظر نہ آئے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پورے کالے لباس سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کھڑکی کی جانب تھا۔ جب آرزو نے دروازہ کھولا تو اس نے ایک دم گردن گھمائی اور پھر فوراً ہی بیڈ سے اتر گیا۔ وہ کوئی لمبا چوڑا شخص تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ستارہ اس منظر کی تاب نہ لا سکی۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ وہی تیورا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ آرزو کالج سے واپس آئی تو اس نے خلاف توقع اپنے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی
کہ ستارہ نے کمرے کا دروازہ کیسے کھلا چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ دروازے میں ستارہ بے ہوش پڑی تھی۔